بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولی سینے کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے 8ویں مرحلہ کی چوتھی فصل، اور عنوان وہی لذت کہ لذت کیا ہے؟ حصول اور نیل پانا، یعنی ادراک بھی ہو اور اس کو پانا بھی ہو، اور دوسری شرط ہے کہ کمال اور خیر۔ اس پر جو اعتراضات وارد ہوئے متکلمین کی طرف سے یا خود گولی سینے نے کہا جو اشکالات اٹھ سکتے ہیں، تو یہ چوتھی فصل یہ آسان ہے، چوتھی پانچویں چھٹی اور ساتویں فصل، تو اس کی ہم متن پڑھتے ہیں، اسی میں مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ وَأَلَّا اللہ زانن، کہ زن کرنے والا، یقین کرنے والا نہیں، جو گمان کرتا ہے وہ گمان کرنے والا، شاید کہ وہ یظن، وہ گمان کرے کہ انا من الکمالات والخیرات، کیونکہ بولی سینا نے کہا ہے کہ لذت وہ چیز ہے جو کمال اور خیر ہو۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گمان کرنے والا گمان کرے کہ یہ جو کمالات یا خیرات، وہ چیز جو خیر ہو اور وہ چیز جو کمال ہو، ما لا یلتذ بہ اللذات، وہ چیز اس سے لذت نہ ہو، ماں کی بہی یلتذو، تو وہ جو لذت حاصل نہ ہو اس چیز سے، حالانکہ وہ کمال اور خیر بھی ہے، لیکن پھر بھی گمان کرنے والا یہ اعتراض کر رہا ہے کہ آپ نے کہا ہے وہ خیر اور کمال ہو، تو وہ خیر اور کمال تو ہے، پھر بھی لذت نہیں آتی۔ ما لا یلتذ بہ اللذۃ، اللہ تی کون سی لذت تناسب ہو، مبلغہ مثل الصحت والسلامت، یعنی وہ لذت اس حد تک پہنچی ہوئی ہو کہ یعنی وہ اس سے مناسب ہو، یعنی وہ اس سے یہ شان رکھتی ہے لذت، لذت کی یہی ہے کہ اس سے لذت حاصل کی جائے، اس حد تک پہنچی ہو مثل صحت و سلامت، جیسا کہ صحت اور سلامتی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ صحت کامل ہے تو پھر انسان کو چیزیں لذیذ لگتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے فلا یلتذ بہما، لیکن وہ ان دونوں سے لذت حاصل نہیں کرتا۔ کون سی لذت؟ ما یلتذ بالحلو و غیر، جس طرح کہ وہ میٹھی چیز اور اس کے علاوہ جو دوسری رنگ برنگ اور پسندیدہ چیزیں ہیں ان سے وہ لذت حاصل کرتا ہے۔ وہ بولی سینا کہہ رہا ہے یہ گمان کرنے والا اگر یہ شک کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں، فجوابہ، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بعد المسامیات و تسلیم، مسامع ہوتا ہے یعنی کہ ہم چلو اس کو ایک جہت سے اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تسلیم کر لیتے ہیں، یا وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں، اس میں مسامعہ میں امکان پایا جاتا ہے، امکان، ہم اس کو امکان دیتے ہیں آپ کی بات کو اور تسلیم کرتے ہیں، تسلیم کرنے کے بعد پھر اس کو جواب دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان الشرطہ کانا حصولاً، کہتا ہے ہم نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ حاصل بھی ہو، و شعوراً جمیعاً، یہ دو شرطیں پہلے تھی، ادراک و نیل، یہ تو ہو گیا نیل، حصول، پال، وہ کہتا ہے ہم نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ حاصل ہو جائے، دوسرا و شعوراً جمیعاً، یہ دونوں شرطیں رکھی، شعور بھی ہونا چاہیے کہ بعض اوقات ایک چیز کا اس وقت انسان متوجہ نہیں ہوتا، اس کو اس وقت اس کا چیز کا شعور نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو وہ چیز لذیذ نہیں لگتی۔ مثلا ایک استعمال، کثرت استعمال سے ایک چیز، انسان جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، جب وہ عادت ہو جاتی ہے تو اس کا وہ ادراک، شعور وہ نہیں رہتا اس چیز کے بارے میں، اس وجہ سے اس کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی۔ انسان بہت زیادہ ایک چیز کا عادی ہو جائے، پہلے بڑا اس کو اس چیز میں لذت آتی ہے، لیکن بعد میں وہ عادت کی وجہ سے وہ اس کا شعور کم ہو جاتا ہے۔ بولی تھی نے کہا نا ہماری یہ شرط تھی کہ وہ حاصل بھی ہو اور شعور بھی ہو، ادراک بھی ہو، کیونکہ ادراک نہیں رہتا تو اس وجہ سے وہ اس وقت اس قدر اس سے لذت حاصل نہیں ہوتی۔ بل المحسوسات، اب مثال دے رہے ہیں، شاید کہ جو محسوسات ہیں، اذا استقرت، یہ جو محسوسات حس کی جانے والی چیزیں ہیں، کھائی پینی دیکھنے والی جو پہلے لذت دیتی تھیں، یہ محسوسات جب پائیدار ہو جاتی ہیں، یہ بدن کا ایک خاصہ ہے، انسان جس چیز کا عادی ہو جائے تو اس سے وہ رغبت نہیں رہتی، جب رغبت نہیں رہتی وہ شعور وہ نہیں رہتا۔ استقرت، یہ جو محسوسات، جو چیزیں ہیں جن کو حس کیا جاتا ہے، جب یہ انسان میں پکی ہو جاتی ہیں، پائیدار ہو جاتی ہیں، لم یشعر بہا، تو پھر ان کا وہ شعور نہیں رہتا، حالانکہ وہ چیز حاصل ہوتی ہے، حاصل ہوگی ہے، لیکن شعور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ محسوسات مستقر، پائیدار، عادی ہوگی، پکی ہوگی اس میں، جیسا کہ الا ان المریض والوسبا یجدو، کہتا ہے ایک مریض یا ایک لمبے عرصے تک جو بندہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے، وہ کیا پاتا ہے؟ یجد، جو پاتا ہے، ان الصعوب،
جب وہ اس کو کہتے ہیں یک بارگی، یک لخت، یعنی جلدی، ان صعوب الی الحالت طبیعہ، وہ حالت طبیعت پر جب وہ یک بارگی سے واپس آتا ہے، آہستہ آہستہ نہیں، آہستہ آہستہ آئے گا تو وہ اس طرح نہیں، جیسے کسی کو مثلا ڈینگی بخار ہوا ہے تو 10 دن 15 دن وہ شدید کھانا پینا سب کچھ اس نے ترک کر دیا ہے، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اچانک اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، پھر اسے ہر چیز لذیذ لگتی ہے، لیکن اس بیماری کی حالت میں اسے لذیذ نہیں لگتی۔ جب وہ لوٹتا ہے اپنی طبیعی حالت کی طرف، مقاسمتا، یہ جو لوٹنا ہے غیر خفی تجریج ہے، تو یہ اس طرح نہ ہو جس طرح ایک عام بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا پاتا ہے، یجدو ان دصعوب الی الحالت طبیعہ، جب اس کو اپنی حالت طبیعہ میں واپس آتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، تو کیا پاتا ہے، لذت عظیمت، تو وہ ایک عظیم لذت پاتا ہے۔ ڈینگی بخار بعد میں اس کو بہت بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، وہ چیزیں نہیں کھاتا جس کو زیادہ پسند نہیں ہوتی، یہ مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں۔ جواب کیا دیا کہ جو شرط ہے لذت میں وہ حصول بھی ہے اور وہ ادراک و شعور بھی ہے۔ ادراک و شعور بعض اوقات بیماری میں یا کسی وجہ سے عادی ہونے کی وجہ سے وہ شعور کم ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ شعور کا مسئلہ ہے جو ہماری شرط ہم نے بیان کی تھی۔ اگلی فصل میں کیا کہہ رہا ہے، واللذیذ قد یاسلو، یہ جو لذیذ چیز ہے کبھی حاصل ہوتی ہے، فیکرہ، پھر اس سے کراہت کی جاتی ہے۔ اگر فائل بنائے کوئی ایک شخص ایک لذیذ چیز کو حاصل کرتا ہے پھر اس سے کراہت کرتا ہے، یعنی ناپسندیدگی کرتا ہے، اچھا تو یہ کراہت کیسی کرتا ہے، ناپسندیدگی، کراہیتا بعض المرضى للہوے، جیسا کہ بعض مریض میٹھی چیز کو سے کراہت کرتے ہیں، ہوتا ہے، بہت عام ہے کہ جب بیماری ہوتی ہے تو اس کو کوئی بھی چیز ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں اچھی لگتی، میں نے نہیں کھانی، تو میٹھی چیز سے کراہت کرتا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ پہلے وہ بہت اس کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، لذیذ لگتی ہے، کسٹرڈ ہے، کھیر ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، کراہت کرتا ہے۔ یہی بولی سے نا، فضلاً ان چہ جائے کہ ان لا یشتہی، کہ وہ اس کی خواہش نہ کرے، کیونکہ اس کو پسند تھی تو خواہش نہ کرے جی میں نے نہیں کھانی، تو وہ کہتا ہے بلکہ وہ کراہت کرتا ہے، آپ بھی جب کہتا ہے اس کو لے جاؤ، چہ جائے کہ وہ اس کی خواہش کرے، ایسی خواہش اشتہاءً شائقاً، شوق سے جس چیز کو وہ چاہے، بجائے اس کے کہ وہ چاہے بلکہ وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اس چیز کے بارے میں جو وہ پسند کرتا تھا۔ ولیس ذالک طائرا، وہ کہتا ہے کہ یہ بات کوئی تان اور عیب لگانے والی نہیں ہے، فی ما سلف، جو گزر چکی ہے، ہم نے جو بات کی ہے اس میں تان نہیں لگاتی، عیب نہیں لگاتی، کیونکہ یہ جو ناپسندیدگی کا کر رہا ہے اس کی علت ابھی ہم بیان کرتے ہیں۔ وہ علت کیا ہے، کیوں وہ اس طرح کرتا ہے کہ ایک چیز جو اس کو بہت پسند تھی تو اب اس کو اچانک اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ خَيْرًا فِي تِلْكَ الْحَالِ، کیونکہ اس حالت میں، بیماری کی حالت میں، یہ چیز اس کے لیے خیر نہیں، بہتر نہیں ہے، کیونکہ شرط کیا لگائی تھی، حصول اور نیل، اور بعد میں کہا تھا خیر اور اس کے لیے کمال ہو، خیر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو طبیعت ایسی ہے کہ اس کو کھائے گا تو اس کو وومٹ آ جائے گی، وہ وجہ ہے اس وقت وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ بولی سے نے کہا ہماری شرائط آپ دیکھیں، ہم جو بھی بیان کیا وہ ایک کلی قانون بیان کیا، اس حالت میں یہ چیز اس کے لیے خیر نہیں، کیوں، اذ لیسا یشعر بہی بالحس، کیونکہ اس وقت وہ شعور ہی نہیں رکھتا اس چیز کا، کس کے ذریعے سے، بالحس، کیونکہ حس بیماری کی حالت میں وہ حس رہتی ہے مگر اس کا وہ ادراک نہیں رہتا، تو وہ کہہ رہا ہے اس وقت اس کو اس حس کے ذریعے سے شعور نہیں، اس حیثیت سے، من حیث و خیر، اس حیثیت سے کہ وہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، یہ شعور اس کو نہیں رہتا، اس حالت میں اس کی حس ایسی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا۔ تیسرا کہ اذا اردنا، کہتا ہے جب ہم ارادہ کریں کہ ان نستظہر فی البیان، کہ ہم ظاہر کریں، واضح کریں، روشن کریں اس بیان میں، ما غنائے، غنی ہوتے ہوئے اس چیز سے کہ ما سلفانو، جو اس سے گزر چکی ہے، وہ کیا، اذا لطفا لفہمی، کہ اگر ہم مزید لطافت، مزید باریکی بیان کریں اس کے سمجھنے کے لیے، لفہم ہی، تو کہتا ہے زدنا، یہاں پر متن میں ردنا لکھا ہوا ہے، زدنا، تو ہم مزید اضافہ کریں گے سمجھانے کے لیے، مزید وضاحت کرنے کے لیے، فقلنا، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ قول کے بعد انہ لگا دیں، ان اللذتا ہی ادراکن، یا ادراک و قضا،
کہ لذت کیا چیز ہے؟ وہ ادراک ہے کسی چیز کا، من ہے سو ہوا کذا، اس حیثیت جیسے کہ وہ ہے، اس حیثیت سے ادراک کرنا۔ مثلا میٹھی چیز لگتی ہے تو وہ جب بیمار ہوتا ہے تو انسان کے پاس میٹھی چیز لائی جاتی ہے تو اس کو ایسے متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ نہ ہو، بلکہ لذت ایسا ادراک ہو اس چیز کے بارے میں کہ جیسا وہ ہے چیز بھی اور ادراک بھی ویسا ہی ہو۔ تو وہ کہتا ہے اس کو ہم مزید بیان کرتے ہیں، متن میں دیکھتے ہیں اس کا۔ یہاں پہ متن میں یہ مس ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اردنا ہم نستر فی بیان گنان لطف میں زدنا فقلنا، تو ہم کہتے ہیں ان لذت، لذت کیا چیز ہے؟ ہی ادراک، ایسا ادراک اس حیثیت سے کہ وہ ویسے ہی ہو، ولا شاغلہ ولا مزادہ۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ ادراک ویسا ہی ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں، کون سی چیز جس کی لذت آتی ہے آپ کو، وہ کیسے اس میں مسئلہ آتا ہے؟ وہ کہتا ہے ولا شاغلہ ولا مزادہ للمدرک، جو ادراک کرنے والا شخص ہے اس کے لیے کوئی چیز بیچ میں مانے نہ ہو، کہ انسان کسی اور چیز میں مشغول ہو، وہ حص کسی اور چیز میں مشغول ہو، یا کوئی ایسی چیز جو اس کی ضد ہے اس میں انسان مشغول ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ انسان کو وہ ادراک اور شعور نہیں رہتا ایسی حالت میں جب وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو یا درمیان میں کوئی ضد آ جائے۔ اسی لیے کہ ولا شاغلہ ولا مزادہ للمدرک، مدرک کے لیے کوئی بھی مانے چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ فإنہ اذا لم یکن سالما، کیونکہ یہ جو جب مدرک سالم نہیں ہے، یعنی متوجہ پورا ادھر نہیں متوجہ، ایک تو سالم بھی نہیں ہے یا بیمار ہے، وہ فارغن، کہ جو مدرک ہے نہ ہی وہ سالم ہے یعنی کہیں مشغول ہے اس لیے وہ سالم نہیں، اور وہ فارغ بھی نہیں ہے، تو امکنا، پھر جب امکان ہے، کیا امکان ہے؟ کہ اللہ یشعر، تو وہ پھر شعور نہیں رکھے گا۔ شعور تبھی ہے ایک پوری طرح متوجہ ہو، بعض کا انسان کسی چیز میں اتنا انہماک ہوتا ہے، کوئی چیز آتی ہے اس کو متوجہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے لیے وہ لذت رکھتا ہے لیکن دوسرے کام میں اتنا مشغول ہے۔ تو یہی کہہ رہا ہے، تو پھر جب وہ سالم اور فارغ نہیں ہے تو پھر ممکن ہے کہ اس کو وہ شعور نہ ہو جو ہم نے شرط لگائی ہے، کیا کہ ادراکن و نیل، ادراک نہیں ہے۔ اب اس کا جواب دے رہا ہے، اما مثال دے رہا ہے، اما غیر السالم فمثل علیل المیدت، وہ کہتا ہے سالم کی ہم مثال دیتے ہیں کہ وہ سالم نہیں ہے یعنی وہ مشغول ہے، جیسا کہ علیل میدا، میدا جو ہے وہ علیل ہے، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اضافل، تو وہ کیا اضافہ الحلوا، تو وہ میٹھی چیز کو وہ ناپسند کرے گا۔ کیوں ناپسند؟ کیونکہ وہ سالم نہیں ہے، یعنی بندہ سالم نہیں ہے، یعنی بیمار ہے، علیل ہے، اس کا میدا خراب ہے۔ وہ اما غیر الفارغ، دو کہتا ہے ہم نے دو مثالیں دی تھی، سالم اور فارغ، فارغ کی اب مثال دے، وہ اما غیر الفارغ فمثل الممتلی، اس کی مثال وہ کہتا ہے کہ جیسے انسان ممتلی یعنی پیٹ بھرا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک پیٹ بھر جاتا ہے تو لذیذ ترین چیز بھی آتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب میرا پیٹ بھر گیا، تو جدن، تو وہ کیا کرتا ہے اس جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ یعافو الطعام اللذیذ، طعام اللذیذ، تو لذیذ طعام کو بھی وہ ناپسند کرتا ہے، کب؟ جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ وکل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک، سالم اور جو فارغ کا ہے، اذا زالا مانع، جب اس سے یہ مانع ہٹ جاتا ہے، تو کیا مانع اہو، مانع اوہو، زالا مانع اوہو، اس کا مانع ہٹ جاتا ہے، تو عادت لذت ہو و شاوت ہو، تو پھر اس کی یہ جو شاوت ہوتی ہے یعنی پسندیدگی، اور یہ لوٹ آتی ہے جب وہ مانع ہٹ جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی تو ظاہر ہے پیٹ بھرا ہوا تھا، خالی ہو گیا پیٹ تو دوبارہ لذت واپس آ جائے گی، یہ وہ واضح ہے۔ وَتَعَزَّى بِتَأَخُّرِ مَا هُوَ الْآنَ يُكْرِهُ، اسی طرح جو چیز اس کو اذیت دیتی ہے، اذیت دے رہی تھی پہلے، جیسے پیٹ بھرا ہوا تھا کوئی چیزیں، تو اس چیز کو دور کرنے سے جو اس وقت اس کو جس وجہ سے کراہت آ رہی تھی بعد میں، اس کو وہ اذیت نہیں دے گی۔ اسی طرح اگلا متن کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ قَدْ يَحْضُرُ السَّبَبُ الْمُعَلَّمُ، کبھی کبھی وہ سبب جو تکلیف دینے والا ہے وہ انسان کے پاس حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے سے مراد ہے وہ سبب اس کو آ جاتا ہے،
وہ اس سبب کو پاتا ہے، یعنی اس میں وہ سبب پایا جاتا ہے جو اس کو اذیت دینے والا ہوتا ہے۔ کون سی مثال؟ بتکون القوت المدرکت ساکتتن، تو اس کی جو ادراک کرنے والی قوت ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سن کرنے والا ٹیکہ لگا دیا تو اس کو ویسے کٹ لگائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اذیت دیتے ہیں، تو جو اذیت دینے والا سبب ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ ٹیکہ لگا دیا، سن ہو گیا، اب اس کو اذیت نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے یہ جو ادراک کرنے والی قوت کیا ہوتی ہے، یہ ساکت ہو جاتی ہے۔ وہ نشہ کرنے والوں کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کا سن ہو جاتا ہے تو ان کو بعد میں وہ اذیت نہیں ہوتی۔ اب مثال دے رہے کما فل قرب الموت، یعنی موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو آخری ایام میں انسان کو اتنی وہ تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ کما فل قرب الموت من المرضى، یعنی مریض کی جو حالت ہوتی ہے جب موت کے وقت موت قریب ہوتی ہے، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو قوت ادراک کرنے والی قوت ہے وہ ایک حد تک ساکت ہوں یا ان میں بہت کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ عطف ہے، وَتَكُونُ الْقُوَّةُ الْمُدْرِكَةُ سَاكِتَةً أَوْ مَعُوقَةً، وہ کب محوق ہو جاتی ہے؟ کما فی الحذر، وہ حذر کے وقت یعنی خوف کے وقت، ولا تعلم بے، تو اس وقت وہ، اچھا فی الخدر لکھا ہوا ہے، فی الخدر یعنی نشہ کرنے والے، یہ نشے کی حالت میں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ولا تعلم بے، تو اس وقت وہ اس سے علم اور درد اور تکلیف محسوس نہیں کرتا ہے۔ فائزہ ان تاشعت القوت، جب یہ قوت ادراک کرنے والی یہ واپس آ جاتی ہے، مثلا سن کیا ہوا ہے آپ نے آدھے گھنٹے کا ٹائم، اس کے بعد جب وہ دوبارہ سن ختم ہو جائے گی، اس کی وہ جو انستھیزیا دیا ہے اس کا ایفیکیسی ختم ہوگی، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ درد شروع ہو جائے گا۔ وَإِذَا انتشأت الْقُوَّةُ، اگر وہ قوت وہ لوٹ آتی ہے، واپس آ جاتی ہے، یا او زال العائق، جو معنی یا رکاوٹ جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، وہ ہٹا دی جاتی ہے، تو عظم العلم، تو پھر علم جو ہے درد اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ یہ بھی بالکل واضح ہے۔ تو اصل کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں، موت کے وقت جب بندے کی حالت ہوئی یا نشے کے وقت سن کیا جاتا ہے، تو یہ ہماری وہ شرط ختم ہو جاتی ہے، کون سی؟ ادراک کی، کیونکہ اس وقت ادراک نہیں ہوتا، وہ حس ادراک ہی نہیں کر رہی۔ تو یہ بنیادی طور پر ابو علی سینا نے کہا تھا کہ لذت ہوتی ہے کہ کسی چیز کا ادراک اور شعور بھی ہو اور وہ حصول بھی ہو، نیل پانا، وجودی لحاظ سے اس کو پائے، جیسے چکھنا ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے دو، اور وہ اس کے لیے کمال اور خیر بھی ہو، تو پھر اس کو لذت کہتے ہیں۔ تو اس پر جتنے بھی اعتراض اٹھائے گئے جو لوگوں کی طرف، ان کے ابو علی سینا نے جواب دیا۔ آگے مزید ہیں انشاءاللہ 8ویں فصل، 8ویں مرحلے کی 8ویں فصل اگلے مباحثے میں، والحمد للہ رب العالمین۔